اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ جب کبھی جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے، برے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ ایمان والوں کا ذکر لازماً آتا ہے، یا اگر کبھی ترتیب بدل جائے کہ پہلے ایمان والوں کا ذکر ہوا ہے تو بعد میں کفار کا ذکر ضرور آتا ہے، تاکہ دونوں گروہ ہی اپنے اپنے نصیحت کے حصے کو وہاں سے اٹھا لیں۔ مسلمانوں کے ساتھ کافروں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھی ہے، لیکن اگر تم نے بھی کفر کا راستہ اختیار کیا تو تم بھی کافروں کے ساتھ جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اور کافروں کے ساتھ ایمان والوں کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اے کافرو، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اللہ رب العالمین نے جو جنت مسلمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، تم بھی اس کے لیے محنت کرو، باغ دوڑ کرو، اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ اسلام قبول کر کے جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ۔ بسا اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی اسی طرح سے آتا ہے، یا پہلے جہنم کا ذکر آ جاتا ہے اور بعد میں جنت کا ذکر آتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی حکمت ہوتی ہے کہ اگر کوئی جنتیوں والے کام کر رہا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہیں وہ جہنمیوں والے کام شروع نہ کر دے، اور اگر کوئی جہنمیوں والے کام کر رہا ہے تو اسے ان سے بچ کر اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے جنتیوں والے کام شروع کر دینے چاہیے۔ تو ان میں حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اب ہماری جو اب تک کی آیات ہیں ان میں کفار کے اعتراضات کے جواب بھی دیے، اور کل تک کی ہم نے بات یہ پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے لوگوں کو بھلا دیا جنہوں نے اللہ کی یاد کو بھلایا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے ہمہ وقت اللہ کو یاد رکھا، جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی یاد ان کے دلوں میں موجود رہی، انہوں نے اللہ رب العالمین کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل سے نہیں نکالا، اب ان لوگوں کا ذکر ہے۔ اور ان کی پہلی صفت اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ انما، بات تو صرف اتنی سی ہے کہ یؤمن بآیاتنا، ہماری باتوں پر، ہماری نشانیوں پر، ہمارے بولے ہوئے جملوں پر، ہمارے نازل کیے ہوئے الفاظ پر ایمان وہی لاتا ہے الذین اذا ذکروا بها، جب اسے آیات سنائی جاتی ہیں، جب کبھی وہ قرآن اور حدیث کے کسی مقام کو، کسی جگہ کو وہ سنتا ہے تو اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ وگرنہ ہم ایک طرف اس صفت کو رکھیں اور دوسری طرف اپنے آپ کو رکھیں تو ہماری کتنی ہی ایسی رسوم، کتنے ہی ایسے ہمارے رواج جو ہمیں قرآن کی طرف بڑھنے سے روک دیتے ہیں، یا اللہ کی بات تسلیم کرنے سے روکے ہوئے ہیں، جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، صرف ہماری برادری کی وجہ سے، یا ہمارے معاشرے کی رسم ہونے کی وجہ سے، یا ہماری اپنی خواہش نفس ہونے کی وجہ سے۔ وگرنہ اللہ کے دین پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر کوئی مشکل ہوتی تو اللہ رب العالمین اسے بیان فرما دیتے، لیکن اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں پیشتر مقامات میں کہا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں کی ہیں، اللہ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا، اللہ تمہیں تنگی میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، اللہ تو چاہتا ہے کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں توبہ تمہاری قبول کر لے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو لمبی خواہشات کے پیچھے دڑا کر، ان کے پیچھے لگا کر، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر وہ تمہیں جہنم کے اندر پھینک دے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان سمجھتا نہیں ہے، یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے ویک پوائنٹ کی وجہ سے شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہماری آیات پر ایمان لانے والے بندے، جب ان کو آپ نصیحت کرو گے، جب آپ ان کے سامنے کوئی بات پیش کرو گے اللہ کے قرآن کی، احادیث کی، آپ دیکھو گے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی اس بات کو سن کر خروا سجدا، وہ سجدے میں گر پڑے ہیں۔
انہوں نے اللہ کے لیے شکر کا سجدہ کر دیا ہے، اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل کیے جائیں گے تو قرآن کریم میں آتا ہے سورۃ الاعراف میں کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں پر انعامات دیکھیں گے، اللہ کی رحمتیں دیکھیں گے، برکتوں کا جب ان کو سارا سلسلہ نظر آئے گا تو آگے سے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہ اس جنت کے حصول کے لیے اس نے ہمیں ہدایت عطا کر دی، اور اللہ اگر نہ ہوتا تو ہم تو جنت کے اندر داخل ہی نہ کیے جاتے، ہم کیسے ہدایت پا سکتے؟ اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن مکمل کمپلیٹ حالت میں ہمیں عطا کیا ہے، احادیث پوری محفوظ حالت میں ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھ تک نصیحت کا سامان نہیں پہنچا یا مجھے دین کی اس بات کا علم نہیں ہے، تو میرے خیال سے یہ ہماری اپنی کجی ہے، یہ ہمارا اپنا دین کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ ہے۔ اس لیے ایمان والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب کبھی ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ اپنی بات پر اڑتے نہیں ہیں بلکہ فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ چاہے جتنے مرضی بلند مقام پہ ہو، جھکنے والے کو اللہ پھل ہی لگاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اکڑوں ہوں کو پھل نہیں لگاتا، اکڑنے والے وہ تیز اور طوفان کے اندر تیز آندھیوں میں وہ گر جاتے ہیں، اور جو ہوا کے دوش پہ اپنے آپ کو چھوڑتے ہیں، جو ہوا کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے حرکت کر لیتے ہیں، جو اپنے اندر لچک رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو پھر بقا بھی رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو پھل بھی لگاتے ہیں، وہ کھڑے بھی رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی مقام پہ آپ کو علم دیا جا رہا ہو، آپ کو سمجھایا اور بتایا جا رہا ہو، آپ تسلیم کر لیجیے۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ایک بندہ مجھے ایک بات بتا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی بات وہ میرے سامنے بیٹھ کر رہا ہوتا ہے، اپنے تئیں وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں عطا کو ایسی بات بتا رہا ہوں جو عطا نے پہلے نہیں سنی، لیکن اللہ کی قسم میں اس بات کو اس کی عمر سے بھی زیادہ مرتبہ سن چکا ہوتا ہوں، لیکن میں اتنے غور اور توجہ سے سنتا ہوں کہ اگلا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید عطا کو پتہ ہی نہیں۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے عطا بن ابی رباح وہ تابعی ہیں جو صحابہ کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے، اللہ نے بہت علم سے ان کو نوازا تھا، ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ مکہ کے 7 جو فقہا مشہور تھے ان میں سے ایک عطا بن ابی رباح ہیں، وقت کا بادشاہ، ان کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے بھاگتا تھا کہ میں کسی طریقے ان کے جوتے سیدھی کروں، میں ان سے علم حاصل کر لوں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بندے کی بات کو اس کی عمر سے بھی زیادہ مرتبہ سن چکا ہوں، جانتا ہوں، اس سے اچھے سے سن سکتا ہوں، بیان کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اس کو یہ شو کرواتا ہوں کہ ہاں تم نے بات اچھی بھی کی اور میں نے مان بھی لیا۔ مومن کی تو صفت ہی یہ ہوتی کہ اگلے کی بات کو سننا اور اس کو پھر مان بھی لینا، اس کے اوپر عمل بھی کرنا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجیے کیونکہ مومنوں کو نصیحت ہمیشہ فائدہ ہی دیتی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم ہم لوگ تو آپس میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یار دوست اکٹھے ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور ملنا بھی چاہیے، شریعت کہتی ہے کہ آپ آپس میں ملے گلیں، محبتیں بڑھتی ہیں، لیکن صحابہ کرام کی دوستیاں کیسے ہوا کرتی تھیں؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آئیے عمر، بڑی دیر ہو گئی ہم نے ایمان کی باتیں نہیں کی، آج ایمان کی باتیں کرتے ہیں، کچھ آپ ہمیں ایمان کے متعلق بتائیں، کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور دونوں وہاں پر بیٹھے اور ایمان کی باتیں شروع کر دی۔ ابو عبیدہ بن ابی جراح رضی اللہ عنہ جب انہوں نے قادسیہ کو فتح کیا، اور غالباً نہیں، جب انہوں نے فلسطین کو فتح کیا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، تو ان کو عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے فلسطین میں آئے کہ ان کو عیسائیوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا حکمران بلاؤ گے تو پھر ہی ہم چابیاں دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب یہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ ابو عبیدہ جس نے دنیا کا ایک حصہ فتح کیا ہے، یہ دنیا میں کہیں ڈوب تو نہیں گیا، کہیں یہ دنیا کی عیاشی کے اندر تو نہیں ڈوب گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر
ابو عبیدہ کے خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور خیمے میں داخل ہو کے تلاشی لینا شروع کر دی۔ ابو عبیدہ ابھی اپنے خیمے میں نہیں آئے تھے، آ کر کیا دیکھا، چھت کے اوپر ہاتھ لگایا تو چھت میں ایک پیالہ اٹکا ہوا مل گیا، اس کو باہر نکالا تو کیا دیکھتے ہیں، اس پیالے کے اندر سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی کے اندر بھگو کر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کھانا انہوں نے اپنے سامنے رکھ لیا۔ اتنے میں ابو عبیدہ بھی آ گئے، آہٹ محسوس ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اندر آ جائیے، میں عمر ہوں۔ یہ اندر آئے اور آ کر عمر رضی اللہ عنہ سے باتیں شروع کر دی۔ عمر کہنے لگے ابو عبیدہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ کہا عمر یہ میرا کھانا ہے۔ کہا آپ اچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کہا وہ وقت آپ کو بھول گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں بھوکے پھر رہے ہوتے تھے، آپ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ آج اگر اللہ نے فتح عطا کر دی ہے تو ہم عیاشی میں ڈوب جائیں؟ جب ان کے اگلا دن ہوا، دسترخوان سجایا گیا تو وہاں پر گوشت بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، روٹی بھی موجود ہے اور کئی اقسام کے کھانے موجود تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے روتے جاتے اور کہتے اللہ کی قسم رسول اللہ کے بعد ہم دنیا میں ڈوب گئے، اللہ کی قسم ہم دنیا میں ڈوب گئے۔ اور دونوں پھر عمر اور ابو عبیدہ اللہ ان سے راضی ہو، وہ دونوں ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور سارا دن اور ساری رات روتے رہے یہی بات کر کے کہ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کہاں آج ہم آ گئے، ہم تو دنیا میں ڈوب چکے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کل قیامت والے دن کیا بنے گا۔ ان کی فکر، ان کا اللہ کی باتوں پر ایمان تو اس طرح سے تھا، خروا سجدا، وہ تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، وہ تو اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ اور تسبیحات کیا ہیں؟ ہم میں سے اکثر بھائی اپنے سجدوں میں، اپنے رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، بس اس سے آگے نہیں کوئی بھی جاتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، استغفار کثرت سے کیجئے، آپ کا رب آپ کو معاف کرنے والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں یہ آیت نازل ہونے کے بعد فتح مکہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے اپنی وفات تک اپنے سجدوں اور رکوع میں اس دعا کو کثرت سے پڑھا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، بس تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ آپ کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، آپ بھی اس کا اہتمام کیجئے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تکبر کے حوالے سے ہماری پہلے بھی بات ہو چکی ہے جو ہم نے سورہ لقمان میں پڑھی کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلیں اور اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھنے کے مسائل میں نے یہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیے تھے۔ یہاں پر جو مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ آیت سجدہ ہے، اس آیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سجدہ کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی بندہ سجدہ والی آیت پڑھتا ہے تو کیا سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے علماء کرام نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، ان میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے لیے تو اللہ کے رسول ہی ہیں، اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ سلف صالحین نے آپ کے اس عمل کے متعلق کیا بات کہی ہے۔ بسا اوقات شریعت کے اندر ایک ایسا عمل ہمیں ملتا ہے جو آپ علیہ السلام نے کیا بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی کیا ہوتا۔ مثال کے طور پہ پانی ہے، پانی آپ نے بیٹھ کر بھی پیا ہے، کھڑے ہو کر بھی پیا ہے، پیشاب آپ نے بیٹھ کر بھی کیا ہے، کھڑے ہو کر بھی کیا ہے۔ لیکن عام بندہ ان روایات کو جب پڑھتا ہے تو وہ اپنے ذہن اور لیول کے حساب سے ان کو سمجھ کر ان کو اپنے سینے کے اندر رکھ لیتا ہے، لیکن ایک عالم کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کا احاطہ کرنے کے بعد ہی اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتی ہے۔ اب کھڑے ہو کر جو پیشاب کرنے والی بات ہے وہ پوری حدیث کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب اس لیے کیا تھا کہ وہ گندگی کا ایک ڈھیر تھا، اگر آپ زمین پر بیٹھتے تو آپ کا کپڑا بھی گندا
ہوتا, چھینٹے بھی اڑ کر جسم مبارک پر پڑتے, تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بہتر سمجھا, تاکہ ایک تو جو مادہ باہر نکل رہا ہے وہ دور جا کر گرے, اور دوسرا یہ کہ جسم کے اوپر بھی اس کے چھینٹے نہ پڑے. اور صحابی نے آگے بڑھ کے آپ کے قدموں میں وہ لوٹا رکھ دیا جس سے آپ نے استنجا بھی کر لیا. لیکن عام بندے کو اس تفصیل کا علم نہیں ہوتا, جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے یہ والا معاملہ ہے کہ سجدہ آیا کرنا ہے یا نہیں کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے 15 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے. کتنے مقامات ہیں؟ 15 مقامات ہیں. لیکن قربان جائیے ہماری مسلک پرستی کو, ہماری مسلک کی منافرت کو, کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی 14 جگہ پر سجدہ کرنا ہے, اور جو 15ویں جگہ پہ سجدہ ہے شاید آپ کے ان پاروں کے اوپر لکھا ہوا ہو, جو سورۃ الحج ہے 17ویں پارے کے اندر, اس میں 2 سجدے آتے ہیں. ایک شروع پر سجدہ آتا ہے اور ایک سیکنڈ لاسٹ آیت کے اندر سجدہ آتا ہے. جو دوسرا سجدہ آتا ہے اس کو سجدے کا نشان لگا کر ہمارے پرنٹنگ پریس یہ بات لکھتے ہیں السجدہ عند الشافعی. امام شافعی کے نزدیک یہاں پر سجدہ ہے, باقی اور کسی کے نزدیک یہاں پر سجدہ نہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ملتی ہے کہ آپ نے اس مقام پہ سجدہ کیا, لیکن ہمارے لوگ نہیں مانتے. کس وجہ سے؟ شافعی کا مسلک ہے. اللہ کے بندو یہ تو دیکھو کہ شافعی نے کس کا مسلک اختیار کیا ہے, اور نام یوں لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی چھوٹا بھائی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہنا چاہیے, لیکن لوگ باتوں کو مانتے ہی نہیں. اگر کسی کے باپ کا نام یوں لو تو وہ آگے سے گلے پڑتا ہے کہ تم نے کیسے نام لے لیا, تم نے میرے باپ کو تم کیوں کہا, تم کیوں کہا تم نے میرے باپ کو. تو اللہ کے بندو جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا, ہم ان کا نام عزت سے کیوں نہیں لیتے. پھر 15 مقامات پہ جو سجدہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے, سب کے اوپر سجدہ کیا ہے. اور کوئی ایسا موقع بھی آپ کی زندگی میں آیا کہ آپ نے سجدہ نہیں بھی کیا؟ کوئی آپ نے سورت پڑھی اور سجدے والی آیت آپ نے پڑھ دی اور آپ نے سجدہ نہیں کیا؟ تو ایسی صورت میں ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر آپ سجدہ کر لیں تو بہت ہی بھلی بات ہے, بہت ہی بہتر بات ہے, سجدہ کر لینا چاہیے. لیکن سجدہ تلاوت کی جو دعا ہمارے ہاں مشہور ہے, سجد وجہہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ, یہ دعا ہے نا جو عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں سجدہ تلاوت. یہ دعا سجدہ تلاوت میں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں, یہ عام سجدوں میں پڑھی جانے والی دعا ہے. عام سجدے میں یہ دعا پڑھنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے, لیکن صرف سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھنا یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. سجدہ تلاوت میں جو دعا ثابت ہے وہ کوئی اور دعا ہے. ابو داود کے اندر آتی ہے, اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا, اے اللہ اس سجدے کے بدلے میرے لیے اجر کا سامان لکھ دے. وضع عنی بہا وزرا, اس کی نیکی کا وزن میرے لیے بڑھا دے. وجعلھا لی عندک ذخرا, اور قیامت والے دن اس سجدے کا اجر میرے لیے ذخیرہ کر دے. وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ داود, جیسے تو نے اپنے بندے داؤد کے سجدے قبول کیے ایسے تو میرے سجدے کو بھی قبول کر لے. تو یہ دعا پڑھنا خاص طور پہ سجدہ تلاوت میں اللہ کے رسول سے ثابت ہے. ترمذی کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آیت سجدہ سنتا ہے, ایک نے پڑھا ہے دوسرا سنتا ہے, کیا وہ بھی سجدہ کرے گا؟ وہ بھی سجدہ کرے گا, اس کے اوپر بھی لازمی ہے. لیکن ایک موقع بسا اوقات ایسا آتا ہے کہ ایک بندہ بار بار قرآن کی وہ آیت سنتا ہے, جیسے ہم بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, تو کیا ہم سجدہ کریں گے؟ ہر مرتبہ کا سجدہ کریں گے؟ ضروری نہیں ہے. اسی لیے شریعت نے آسانی کر دی کہ اللہ کے رسول نے کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا. اگر یہ واجب ہوتا تو اللہ کے رسول ہر مرتبہ یہ سجدہ کرتے. بات کی سمجھ آئی ہے؟ اور اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنا واجب ہے, یہ سجدہ کرنا لازمی ہے. ان کی بات کسی حد تک درست ہے, کیونکہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ کبھی کر لو کبھی نہ کرو, انہوں نے اس کو اتنا لائٹ لے لیا, اتنا لائٹ لے لیا کہ چھوڑ ہی دیا, ویسے ہی چھوڑ دیا. تو یہ عمل بھی درست نہیں ہے. پھر بندے کو کرنا چاہیے, جب موقع ملے بندے کو لازماً کرنا چاہیے. پھر ایک اور سوال آ جاتا ہے, سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ تو میرا بھائی وضو اس کے لیے شرط نہیں ہے. دلیل, کیونکہ یہ نماز نہیں ہے, یہ تو سجدہ ہے, تو سجدہ کسی بھی حالت میں کیا جا سکتا ہے, یہ نماز نہیں ہے. اور دلیل اس کی یہ تلاوت ہے, اور تلاوت بغیر وضو کے کرنا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کے تلاوت کی ہے, صحیح مسلم کے اندر روایات موجود ہیں. اور اسی طریقے سے
اگر کوئی بندہ شکرانے کا سجدہ کرے، تلاوت کا سجدہ کرے تو ان کے لیے وضو کی ضرورت نہیں رہتی۔